الائی کس چیز کا, کیا دیتا ہے اسرائیل امریکہ کو؟ قبضہ کیا, پیسہ ہے ان کا, یہودیوں کا وہاں پہ, زائنسٹ کا, اور وہ انویسٹ کیا ان کے نظام کو زائنزم نے جکڑا ہوا ہے. ورنہ سارے امریکنز جو ہیں وہ پرو اسرائیل تو نہیں ہیں اور پرو زائنزم تو نہیں ہے. یہ دیکھیں, جوئش ہونا اور زائنسٹ ہونا دونوں میں فرق ہے. تو یہ جو زائنزم نے جو کیپچر کیا ہوا ہے امریکن اور یو کے سسٹم کو, یہی پرابلم ہے. پرابلم تو اصل یہ ہے. تو اگر وہ نہیں شکست دے سکتے ایران کو تو پھر لڑتے رہے. ایران نے تو کہہ دیا وہ جنگ اس طرح بند نہیں کرے گا, بار بار کہہ دیا ہے. اور آپ کے خیال میں اگر ایران جنگ بند کر دے یک طرفہ, تو پھر ایران کے پہلے کچھ نہیں رہ جائے گا. ایران کی رجیم, دیکھیے ایران کی رجیم جو ہے اس کو بہت خطرہ تھا نا, تو لوگ تو اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو اس کے مخالف تھے. ان لائک پاکستان میں پی ٹی آئی جنگ کے دوران بھی ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, سارے نہیں, پی ٹی آئی کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی کچھ, وہ جنگ کے دوران بھی, پاک بھارت جنگ کے دوران بھی پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. انہوں نے باہر بھی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا, یہاں بھی کچھ لوگ تھے جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے. فوج کا موریل, فوج کو ڈی مورلائز کر رہے تھے, گالیاں نکال رہے تھے, تانے دے رہے تھے, گندے ترین الزامات لگا رہے تھے. ایران نے یہ نہیں کیا. ایران کے ڈفرینسز جو ہے نا, ایران کی جو حکومت ہے اور ایران کے کچھ عوام ہیں جو, ان کے جو اختلافات ہیں وہ ایران کی حکومت کے ساتھ آئیڈیولوجیکل ہیں, نظریاتی ہیں. پاکستان میں پی ٹی آئی کے اختلافات فوج کے ساتھ نظریاتی نہیں ہیں, پاور شیئرنگ کے ہیں. پی ٹی آئی کے کچھ لوگ, خاص طور پہ خان صاحب اور دوسرے لوگ, صرف یہ چاہتے ہیں کہ فوج ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہمیں اقتدار میں لے کے آئے. یہ نہیں ہے کہ بس فوج کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں اقتدار میں نہیں لاتے تو ہم آپ کو ماں بہن کی گالیاں نکالیں گے. یہ ہے نظریہ پی ٹی آئی کی ٹاپ کمانڈ کا, جو باہر بیٹھے لوگ ہیں ان کا. یہ نظریاتی اختلاف یہ نہیں ہوتا. نظریاتی اختلاف وہ ہے جو ایران میں ہے, حکومت میں اور ایک بہت بڑے آبادی کے طبقے میں, جس میں خواتین کے حقوق ہیں, جس میں میڈیا کی آزادی ہے, جس میں ایک آپ کے کلچرل پرابلمز ہیں, جس میں آپ کے رہن سہن ہے. اور جیسے افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے اور وہاں کی عوام میں یہ نظریاتی اختلافات ہیں, جیسے پاکستان کا انڈیا کے ساتھ نظریاتی اختلاف ہے. یہ نہیں ہے کہ آج انڈیا پاکستان کو تسلیم کر لے تو ہمارے ساتھ دشمنی ختم ہو جائے گی. نظریاتی اختلاف ہے انڈیا کے ساتھ. تو یہ جو یہاں پہ انفارچونیٹلی ذاتی مفاد کی خاطر اور پاور گیم کے لیے یہاں اختلافات جنگ کے دوران بھی نہ ختم کیے نہ ختم ہونے دیے, اور بعد میں بھی. ابھی دیکھیں جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو دورہ ہوا ہے, یہ کتنی بڑی, مطلب آپ آنیسٹلی اسپیکنگ آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ پاکستان کی سویلین حکومت کی طرح ہے. میں بھی کہتا ہوں, مجھے بھی تکلیف ہے, آپ کو بھی شاید ہو, شاید نہ ہو, آپ تو لیکن بات یہ ہے کہ اگر عزت پاکستان کی فوج کے چیف کو ملی ہے تو عزت پاکستان کو ملی ہے نا. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں پرائم منسٹر شہباز شریف کیوں نہیں تھا, تو پرائم منسٹر شہباز شریف کو یا کسی اور پرائم منسٹر کو یا سویلین سیٹ اپ کو اپنے آپ کو اس اسٹیج پہ لانا پڑے گا, اس قابل کرنا پڑے گا کہ دنیا آپ کی عزت کرے. دنیا اس وقت پاکستان کی فوج کی عزت کر رہی ہے, اور میں اس کے باوجود کہ ان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کے خلاف ہوں. سیاست, تجارت, صحافت, عدالت, میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, لیکن جو ان کا کام تھا وہ انہوں نے ایسا بہترین کیا ہے کہ ان کے مخالفین, اگر بغض نہیں ہے ان کے مخالفین کے دل میں, کینہ نہیں ہے اگر ان کے مخالفین کے دل میں, تو یہ بات تو ماننی پڑے گی نا. ہمارے ملک کی حفاظت تو کی ہے نا انہوں نے. میں لڑ سکتا ہوں, 100 سال تک لڑ سکتا ہوں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, لیکن میں اس کاز پہ نہیں لڑوں گا کہ انڈیا مجھ پہ قبضہ کر لے اور میں اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہا ہوں. نو, کیا ایسا پہلے انڈیا یا کوئی اور دشمن بیرونی, اس سے معاملہ طے ہوں گے, پھر آپس کے معاملہ طے ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ لڑائی میں, میرے گھر کی لڑائی ہے, بہت سخت لڑائی ہے, میں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی اس لڑائی میں, لٹرلی میرے بچوں نے سفر کیا ہے اس لڑائی میں. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ جب آپ کا دشمن ملک آپ حملہ کر دے تو میں اپنے اس کو گالی نکالنا شروع کر دوں جو فوج کو لیڈ کر رہا ہے. نو, دس از ناٹ فیئر. دس شوز کہ آپ کی لائلٹیز کدھر ہے, کہ وطن کی مٹی کے ساتھ لائلٹی پہلے ہے. تو پاکستان کی سویلین حکومت کو, سویلین سیٹ اپ کو اپنے آپ کو اس سٹیج پہ لانا چاہیے جہاں دنیا ان کو عزت دے. اب دنیا اگر عزت دے رہی ہے اس کے باوجود کہ فیلڈ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے,
ایک منتخب حکومت ہے پاکستان میں، جیسی بھی منتخب ہے تو صحیح نا، اس کی بجائے انہوں نے ان کو تو یہ عزت انہوں نے کمائی ہے نا بھائی، قربانی دی ہے. بچکانا سے ایک سوال ہے، اگر زیادہ بچکانا ہوا تو ہم اس کو ایڈٹ کرا دیں گے، لیکن سوال یہ حال ہے آپ کا. سوال یہ آپ بات کر رہی ہیں آزادی کی اور خود ہی آپ کہتی ہیں سینسر کریں. نہیں، بچکانا سوال اس طریقے سے کریں، عقل بھی استعمال کرنی چاہیے نا جن جی کو، کہ خالی زبان ہی استعمال کرتی ہیں. اچھا سوال تو سن لیں. سوال یہ ہے کہ کیا اگر انویٹیشن آیا تھا عاصم منیر کو جو فیلڈ مارشل ہیں، وہ اپنی جگہ پہ کسی سویلین کا کہہ سکتے تھے کہ نہیں آئی ایم ناٹ گونا میٹ یو، آپ پریزیڈنٹ ہیں، آپ پریزیڈنٹ سے ملیں یا پرائم منسٹر سے ملیں، پاکستان کی سویلین گورنمنٹ کے ساتھ انگیج کریں، یہ کوئی پاسبلٹی تھی یا جس کو انویٹیشن آتا پھر اسی نے ملنا؟ ایگزیکٹلی اس کی پاسبلٹی تھی جب آپ کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نے اپنے آپ کو ایسا پرفارم کیا ہو کہ دنیا ان کی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی طرف دیکھے. جب آپ کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں خود کہ اس جنگ کو لیڈ کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر نے، آپ نے کہا کہ اس جنگ کی جنگ بندی کی جو بات ہوئی ہے سیز فائر کی، وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پھر فیصلہ کیا کب حملہ کرنا ہے، کب جنگ بندی کرنی ہے، تو سارے فیصلے تو وہاں سے ہوئے ہیں. آپ نے آرم فورسز کو اختیار دیا کہ انڈیا کے ساتھ جنگ کرنے نہ کرنے کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو ہائیبریڈ نظام آپ خود کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے اپنے ملک کے اندر ہر جگہ پہ، تو دنیا کو نظر نہیں آتا، دنیا کی آنکھیں نہیں ہیں کہ ہو از رننگ دا شو. تو اور پھر یہ کہ دیکھیں یہ معاملات جو ہوتے ہیں نا، امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ہے، ہوتی ہے سویلین پریزیڈنٹ کے انڈر، لیکن ہے بہت مضبوط. اور پاکستان کی جو فوج ہے اس کے تعلقات امریکہ کی فوج کے ساتھ بہت پرانے اور بہت گہرے ہیں، چاہے جمہوری حکومت ہو چاہے مارشل لاء، فوج ٹو فوج تعلقات بہت مضبوط رہتے ہیں. اور ٹرمپ جو ہے از امپریسڈ بائی یونیفارم، یاد رکھیے گا یہ بات بھی. وہ اپنے فوج کے لوگوں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں، چاندے جو نہیں اس کو پسند ان کو نکال بھی دیتا ہے. اور فوج، ابھی آپ نے جنرل کوریلا نے یو ایس کانگریس کے سامنے کتنی تعریف کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، شہباز شریف کی، پرائم منسٹر کی یا پریزیڈنٹ کی کیوں نہیں کی پاکستان کے؟ کس سے بات ہو رہی تھی؟ انہوں نے کیا کہا کس سے ہماری بات ہوتی رہتی ہے؟ عاصم منیر کہا نا. تو یہ نظام ہم نے ایسا بنا لیا اور قبول کر لیا پاکستان نے. تو یہ دنیا کو پتہ ہے. یہ کیوں ہوتا ہے کہ پاکستان میں کے دورے پہ جب بھی کوئی غیر ملکی سربراہ آتا ہے اس کی آرمی چیف سے ملاقات ہوتی ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیا دس سسٹم از ہیئر ٹو اسٹے. دیکھیں ظاہر ہے یہ 2017 میں خان صاحب نے یہ سسٹم مضبوط کر، یہ سسٹم پہلے بھی تھا. پہلے نواز شریف رجسٹ کرتا تھا اس چیز کو، آپ نے نواز شریف کو نکلوا دیا عمران خان کے ذریعے، اور عمران خان نے آگے اس سسٹم کو مضبوط کیا. انہوں نے کہا کہ ہم بل تک پاس کرواتے تھے جنرل فیاض اور باجوہ کے ذریعے، یہ عمران خان نے خود کہا نا، اور سارے فیصلے باجوہ کرتا تھا، یہ کہا نا. تو پھر جب آپ نے ایک ہائیبریڈ نظام بنا دیا اس ملک میں، اس کو پھیلا دیا، اب یہ تو نہیں اس ملک نے چلنا بھی تو ہے نا. اب آپ ایک دم سے اس کی رسیاں کھینچ لیں گے، اس تو تمبو گر جائے گا نیچے. اگر آپ نیچے سے بانس نکال لیں گے تو تمبو تو گر جائے گا، کنات گر جائے گی. ایسے نہیں ہوتا. یہ اب گریجول ایوولوشنری پروسیس کے ذریعے اگر سویلین کو تکلیف ہے، اگر کوئی اور جو کہ آپ جیسے سویلینز کو اب ہو رہی ہے، جو ہم 35 سال سے ہم جس تکلیف میں سے گزرے ہیں، اور ہم ایک سٹیج پہ لے کے آئے تھے جب آپ کی نسل اس بڈھے کے پیچھے لگ گئی، اور اس کو نوجوانوں کا لیڈر جس کو نہ گورننس کا پتہ، نہ پتہ کہ اپنی بیوی کتنا مال بنا رہی ہے، نہ اپنے رشتہ دار کتنے مال بنا رہے ہیں، اس کو کچھ نہیں پتا. وہ درویش آدمی ہے، اس کے پیچھے لگ کے آپ نے اس ملک کو ہائیبریڈ نظام دے دیا تحفے میں. تو اب وہ اسٹرینتھن ہو چکا، اب وہ نظام اسٹرینتھن ہو چکا ہے، اور اس کو دنیا مان رہی ہے لیجٹمیٹ، ورنہ یہ نہ ہوتا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ رولیں کمرے میں بیٹھ کے، ٹیشو پیپر ٹیشو لے لو، وہ کیا ہے اٹھانا، لے لو ٹیشو ٹائپ کچھ چیز تھا، روتے رہو، یا بیٹھ کے یہاں پہ وائننگ کرتے رہو. یا یہ کرو، تیسرا طریقہ یہ ہے جو آپ کو کرنا چاہیے، آپ کی نسل کو اب قربانی دینی چاہیے. آپ کیا نو ایشو لے لو ٹیشو، کہ آپ لوگ محنت کریں، سڑکوں پہ آ کے کسی بڈھے 85 80 سالہ عورتوں اور مردوں کے پیچھے لگ کے، جن کے اپنے بچے باہر بہت اچھی طرح سیٹل ہیں، ان کے پیچھے لگ کے اپنی جوانیاں نہ لٹائیں، سڑکوں پہ آ کے وائلنس نہ کریں.
کسی بھی سیاسی لیڈر کے پیچھے لگ کے سڑکوں پہ مت نکلیں. اپنی تعلیم مکمل کریں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کریں, اپنی زندگیاں بہتر کریں, خوشحال کریں. اور جب آپ اتنے خوشحال اور مضبوط ہو جائیں, جب آپ کی عمریں 30-40 سال 50 سال کی ہو جائیں, پھر آپ اس سسٹم کا حصہ بنیں. آپ پارلیمنٹ میں آئیں اور پارلیمنٹ کے ذریعے ان تمام قوانین کو بدلیں, اچھی پرفارمنس دیں, اچھی گورننس کریں سویلینس, اور اچھی گورننس کر کے پھر اپنی وہ اسپیس واپس لیں. اس میں ٹائم لگے گا میڈم. تو تین راستے ہیں. چوتھا راستہ ہے انقلاب کا. 3 راستے کیا ہیں؟ لے لو ٹیشو, کیا نو ایشو لے لو ٹیشو. دوسرا ہے وائننگ کرتے رہو, پٹ کرتے رہو, ادھر بیٹھ کے اور اپنا مستقبل تباہ کرو. تیسرا ہے کہ آپ محنت کریں, اپنی زندگیاں بنائیں اور اس سسٹم کا حصہ بنیں, اور پھر سسٹم کو اندر سے بدلیں ایوولوشن کے ذریعے. چوتھا ہے کہ آپ 85-80 سالے بڈھے بڈھیوں کے پیچھے لگ کے سڑکوں پہ اپنی جوانیاں لٹائیں, وائلنس کریں, نہ اس ملک کو آگے چلنے دیں, نہ وہ خود آگے چلیں, اور انقلاب لے آئیں جو نہیں ہونا. روتے غریب کا بچہ مرے گا سڑک پہ, ان بڈھے بڈھیوں امیروں کے بچے باہر رہیں گے. یوٹیوبرز کے بچے اربوں کو مار گئے اپنے بچے سیٹل کر کے, مریں گے. مرے گا میڈل کلاس کا غریب کا لڑکا, مرے گا غریب کا پختون غریب ماں کا بچہ مرے گا اسلام آباد کی سڑکوں پہ, پنجابیوں کا مرے گا. بس مرضی آپ کی. 4 میں نے آپشن بتا دی ہیں. سویلین اسپیس واپس لینے کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ آپ کو کرنی, سوچنا پڑے گا, پرفارم کرنا پڑے گا, گورننس بہتر کرنی پڑے گی. کیا گورننس ہے اس ملک میں, کون سا ادارہ کام کر. مجھے بڑے اعتراضات ہیں فوج کے مداخلت کے. جو ان کا کور ایشو تھا دفاع کرنا, انہوں نے کیا نا. پاکستان کی سول ایڈمنسٹریشن کا کور ایشو کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں یہاں کے ڈی سی ایس سی, کیا ہے؟ گاڑی میں بیٹھ کے ہوٹل بجاتے. کسی پہ تنقید آپ تبھی کر سکتے جب آپ اپنی پرفارمنس آپ کی کسی قابل ہو. ظاہر ہے آپ کسی ادارے کے چیئرمین کو اٹھا کے دیکھ لیں, کسی کے اندر سپائن ہے کھڑا ہو کے کہے کہ جی یہ میں آئین اور قانون کے خلاف کام نہیں کروں گا. کیا وہ وزیر اعظم کو انکار کر سکتا ہے؟ کیا وہ ISI کے سیکٹر انچارج کو انکار کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی صوبائی وزیر کو, وفاقی وزیر کو انکار کر سکتا ہے؟ کرے نا, وہ تو کرتے ہیں. انہوں نے تو اپنے ادارے کی حفاظت کی ہے. یہ پارلیمنٹرین ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے ہیں. عمر ایوب جس کا دادا اس ملک میں نحوست کا سربراہ تھا, ایوب خان پہلا مارشل لاء لگایا, وہ کس طرح بجٹ کے دوران کتاب کو ٹیپ لگا کے پتھر کی طرح سخت کر کے لایا, اور وہ کیا کر رہا تھا. یہ اگر آپ کا لیڈر آف دی اپوزیشن نے یہ بد کرداری ہے اس کی, یہ کردار ہے اس کا. وہ کیا سبق دے رہا تھا سارے نوجوانوں کو, بتائیں, بجائے اس کے کہ کسی طریقے سے, اور اندر سے ملا ہوا ہے موقع پرست انتہا کا عمر ایوب. لیکن باہر وہ لوگوں بچوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. عمر ایوب کے کتنے بچوں کو زخمی ہوئے ہیں یہ پچھلے کئی سالوں سے جو اس ملک کی سڑکوں پہ ہو رہا ہے. 2014 کے دھرنوں سے آج تک اس ملک کو تباہ کیا چند لوگوں نے مل کے. عمر ایوب کے کتنے بچے زخمی ہوئے؟ اللہ نہ کرے کسی کا بچہ زخمی ہو یا اس کا ہو. کس کو چوٹ لگی اسمبلی میں کس طرح نوٹنکی کر رہا ہوتا ہے وہ. تو اس سے جو دیکھنے والے ہیں وہ جنونی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بڑے مزے سے اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھ کے جا کے بشرا بی بی کے ساتھ نوٹ گنتے ہیں. لاسٹ کویسچن کہ جو ابھی پاکستان اور امریکہ کی انگیجمنٹ ہوئی ہے, آپ انڈیا کے اندر کیسا ماحول دیکھ رہے ہیں؟ یا ظاہر ہے مودی کو بھی بلایا گیا تھا کہ آپ واشنگٹن میں رکیں G7 جانے سے پہلے, لیکن وہ نہیں رکے. انڈیا کے اندر بھی وہی ماحول ہے جو PTI کے اندر ہے, جو یہاں پہ کچھ صفوں میں سیم ہے, وہی ہے, بالکل وہی ہے. دونوں کا اگر آپ اوپر ان کے ٹویٹس کے اوپر نام چھپا دیں تو ایک ہی طرح کا ریئیکشن آ رہا ہے. جو پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کچھ, اور جو یہاں پہ ہیں کچھ وہ بھی, اور انڈیا والے بھی ایک ہی طرح کا ہے. اور مودی رکے کیوں نہیں واشنگٹن میں؟ اور وہ ان کے لیے بہت مزید بے عزتی ہوتی مودی کے لیے اگر رکتے. اس پہ ہم آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, لمبا تجزیہ دینا پڑے گا. وہ جو ہے مودی کی اس میں مزید بے عزتی ہوتی ہے اگر وہ رکتا تو, اور ملک کے اندر بہت بے عزتی ہوتی. چلیں اس کو بھی پھر کر لیں گے. اس کے پیچھے پورا ایک ہے, ایک اس کے پیچھے بھی ہیں کچھ باتیں. اسٹریٹجی نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک حقیقتیں ہیں کچھ جو جن سے مودی آنکھیں چرانا چاہتا تھا.